پڑھ کر ترجمہ سنا کر اب میری بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ نے ان دونوں اماموں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جب تک کوئی انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے، اپنا وقت وہاں پر گزارتا ہے، اس وقت میں وہ جب تک رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی علم کا حاصل کرنے کے لیے نکلنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، اور جو کچھ وقت ہے یہ تمام وقت جو ہے آپ کو اللہ رب العالمین جنت کی طرف آپ کو جانے والا راستے کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم علم حاصل کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے علم کو تم سکھاتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والا، علم دینے والا، یہ دونوں کے دونوں اس ملائم سے ان فرشتوں کے پروں پر گویا وہ چل رہے ہیں، فرشتوں کے پروں پر گویا وہ بیٹھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے علم سیکھنا اور سکھانے کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث میں اور بھی بہت سارے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَىٰ عَابِدٍ كَفَضْلِ الْقَمَرِ إِلَىٰ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی عابد پر اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک علم والے کی ایک نہ علم جاننے والے پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خمر جیسے کہ چاند کی فضیلت تاروں پر ہے، چاہے کتنے بھی تارے رہ جائیں لیکن ایک چاند جب تک نہیں آتا اس وقت تک زمین پر روشنی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال ارشاد فرمائی علم والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک چاند کے مانند ہے، اور عابد کی مثال ایسی ہے، علم نہ سیکھنے والے کی مثال ایسی ہے گویا وہ ایک تارے کے مانند ہے۔ اور اسی کے ساتھ بس میں انہی باتوں کو، انہی احادیث کو بیان کر کے میں اپنا دوسرا حصہ ختم کر بس 5-7 منٹ میں میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ 5 منٹ میں اپنے اس تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حصول علم میں مسلمان کا کردار کیا رہا؟ دیکھیے احادیث کی روشنی میں نے علم کی فضیلت بیان کی، آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ائمہ، ہمارے بڑے بڑے صحابہ اور ہمارے بڑے بڑے جو فقہ دین ہیں، جو دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں علم کی فضیلت کتنی بڑی تھی، اور وہ علم کو حاصل کرنے یا علم کو دینے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے۔ دیکھیے اس بات کو غور کر لیجئے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آج امت مسلمہ جو غیرت اور جو امت مسلمہ آج پستیوں میں جا رہی ہے، جو امت مسلمہ آج بے انتہا لوگوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، یہ امت مسلمہ اس کا ایک واحد اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے دین علم کو اس نے چھوڑ دیا۔ جب سے انہوں نے دین علوم کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، احادیث کو چھوڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا، فرامین کو چھوڑا، امت مسلمہ جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ترقی حاصل کرے، ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ آئیے میں آپ کو سیرت کی چند باتیں بیان کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب دیکھیے علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علم کیسے انسان کو درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیتیں ان پر نازل ہوئیں، ایک بہت بڑا مہم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کافروں کو بھی سمجھانا، مشرکوں کو بھی سمجھانا، اور یہاں پر مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سارے سازشوں کو لے کر، ان سارے مہمات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی آیتوں کو لے کر اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو 100 سال کیا گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چند دن کیا گزرے، 100 سال میں سارے مسلمان دنیا کی بہت ساری، دنیا کے تقریباً دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ علم کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد انسان بہت بڑی بڑی فضیلتوں کا حامل ہو جاتا ہے، بہت بڑی بڑی فضیلتیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے سے انسان ترقی کو پاتا ہے، حکومت اللہ تعالیٰ اس کے پیروں پر بچھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کے پاس علم آیا، ایسے صحابہ
جو امی تھے، جو ان پڑھ تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے رسول امی تھے، ان پڑھ تھے، بکریوں کو چروایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی پہلی وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا امی، میں علم کو نہیں جانتا، لیکن علم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالا، اور اللہ رب العالمین نے اس علم کی برکت کی وجہ سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو علم سکھایا، وہ صحابہ علم سیکھے اور وہ دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے، اور ساری دنیا پر تقریباً مسلمانوں کی حکومت چھا گئی۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کے حاصل کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ آئیے میں اور آپ کو چند باتیں بتاؤں، اور بھی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر دین علم کا حاصل کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتے ہیں، بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، جوان بھی آ جاتے ہیں، ہر وہ مسلمان کے لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے زید بن ثابت جاؤ ان یہودیوں کی عبرانی زبان کو سیکھو۔ دیکھو یہ یہودی بہت سارے ہمارے پاس خطوط بھیجتے ہیں، بہت سارے خطیں ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور ان باتوں اس لینگویج کا، عبرانی زبان کا سمجھانے والا بھی، اس خط کو پڑھ کر سنانے والا بھی یہودی ہے۔ کہیں یہ یہودی ہمارے سامنے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے دیں ترجمہ کرتے ہوئے، اس لیے اے زید بن ثابت جاؤ تم عبرانی زبان کو سیکھو۔ اور حصول علم کا جذبہ کیسا تھا صحابہ کے اندر، عبرانی زبان کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن میں سیکھ لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ خطوط آ رہے ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو حصول علم حاصل کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے جگہ جب جنگ بدر میں 70 کافر قید ہو گئے، 70 قیدیوں کو جب ہم نے قید کر لیا، تو اس کے بعد 70 قیدیوں کو جب وہ مسلمانوں نے قید کر لیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کو آپ دے دیجئے، فدیہ آپ دے دیجئے، اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو بہت سارے قیدیوں نے، 70 قیدیوں میں سے بہت سارے قیدی اللہ کے رسول کے پاس مال دیے اور وہ وہاں سے آزاد ہو گئے۔ لیکن بعض قیدی ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اے بدر میں قید ہونے والے قیدیوں، چلو ہمارے انصار کے صحابہ کو تم علم سکھا دو اور ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے ان کافروں کا بھی سہارا لیا، اور ان کافروں کو چھوڑنے کا سبب کیا بنا؟ علم بنا۔ علم ان کے پاس رہنے کی وجہ سے انہوں نے انصار کے بچوں کو علم سکھایا، اور وہ وہاں سے رہا ہونے کا سبب علم تھا۔ اس سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور تابعی ہیں جنہوں نے بہت سارا حدیثوں کا ذخیرہ امت مسلمہ کو دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی بیان کرتی ہیں امام زہری کے پاس اتنی کتابیں تھیں، یہ اتنا کتابوں کا مطالعہ کرتے، دن رات کتابوں میں لگے رہتے۔ یہ اتنی کتابیں ہیں کہ یہ کتابیں مجھ پر 3 سوتنوں سے زیادہ بھاری پڑتی ہیں۔ اگر میرے شوہر 3 شادیاں کر لیتے تو ان کے ساتھ جتنا وقت گزارتے اس سے کہیں زیادہ وقت میرے شوہر ان کتابوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ائمہ نے کیسی کیسی کوششیں اور کاوشیں کی۔ بس میرا وقت ہو گیا ہے۔ امام مسلم نے بھی اسی طریقے سے علم کے حصول میں امام مسلم کی موت ایسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، ان سے ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے، وہ حدیثوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، حدیثوں کو تلاش کرتے کرتے کھجور کھاتے کھاتے اتنا زیادہ کھجور کھا لیتے ہیں کہ ان کھجوروں کی زیادتی کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو حصول علم میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے ائمہ گزرے، ایسے بہت سارے فقہا گزرے، ایسے بڑے بڑے محدث گزرے جنہوں نے علم کے ذخیرے کو جمع کیا۔ آج میں اس تقریر سے یہی کہنا چاہتا ہوں، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم آپ حاصل کریں گے، آپ کو اللہ دنیا و آخرت میں اجر دے گا۔ علم کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو صرف کیجئے، اپنے مال کو صرف کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے۔ وہی اس نتیجے کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اس چھوٹے سے پروگرام کو شروع کیا، تاکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بچے جگہ جگہ پر دینی علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے مشنری آپ دیکھیے عیسائیوں کے، انہوں نے علم کے ذریعے، کانوینٹ اسکولوں کے ذریعے مسلمان قوم کو اپنے اندر گھسیٹا، اور ان کے اندر طرح طرح کی ایسے افکار ڈال رہے ہیں، ایسی فکریں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بڑے ہونے کے بعد ہماری نہیں رہتی۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ
دینی علم جہاں کہیں حاصل ہو رہا ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو خرچ کریں، اپنے وقت کو خرچ کریں، اپنے مال کو خرچ کریں۔ بس انہی باتوں سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حق بات یہاں کہی گئی ہے اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کی فضیلت کو سمجھ کر اے اللہ اس علم کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallahu khairan. Speech was very interesting and knowledgeable. Thank you very much. May Allah give him more knowledge. Ameen. So next I welcome Mushtaq Dai to give a speech over the importance of knowledge. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اسی کی رحمت سے تمام انسان جو مومن جنت میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے 2 موضوعوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا موضوع یہ ہے علم کی فضیلت، آپ گزشتہ سن رہے تھے۔ دوسرا موضوع یہ ہے مختصر انداز میں ماں باپ اسلامی شریعت میں قرآن حدیث کی روشنی میں ماں باپ کا کیا درجہ ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن کی تعارف یعنی پہچان قرآن کی۔ اللہ رب العالمین قرآن کے کریم کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اب قرآن میں اللہ رب العالمین صاف طور پر یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی نازل ہوئی کتاب کہنے میں رائی دانے کے برابر بھی شک نہیں، اور یہ متقیوں کو راہ دکھاتی ہے جنت کی راہ۔ اب کون متقی ہے؟ کوئی پیدائشی گنہگار بن کے نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ پیدائش سے ہر بچہ مومن ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہے، آنکھ کی عبادت کرنے والی، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ یہودی ہے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ توحید پرست ہے، ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں تو توحید پرست بناتے ہیں۔ تو بچہ پیدائشی فطرت پر مومن بن کے پیدا ہوتا ہے مگر ماحول میں اثر میں اس طرح بنتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی ھدی للمتقین، وہی متقی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر 30 پر 2 آیت نمبر 2 تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک حقیقت میں یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن مجید کو اس نے نازل کیا جو من رب العالمین، جو عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا جو رب العالمین ہے، اسی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب یہ 2 آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ترازو میں قرآن کی ایک آیت ڈالا جائے، دوسرے ترازو کے پھڑے میں دنیا کی تمام لوگوں کے باتیں ڈالا جائے، چاہے وہ علم والے ہو یا نا علم والوں، تمام دنیا والوں کے، بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے، سب کی باتیں دوسری ترازو میں پھڑے میں ڈالا جائے۔ جس ترازو کے پھڑے میں
قرآن کی آیت موجود ہے وہی ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، وہی بھاری ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان ایک آیت سے نفرت کرتا ہے، ایک آیت سے اگر چھٹلاتا ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ مثلا یہودیوں نے کہا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، شیعہ نے کہا ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا جو جبرائیل کا میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ اور رسول کا بھی دشمن ہے۔ انہوں نے کئی آیتوں کو جھٹلایا، ان میں سے میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت فرمایا۔ اور اس کے بعد علم کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں کہ ہم جان لینا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو سورہ لقمان سورہ نمبر 30 پر 1 آیت نمبر 30 پر 4 تو اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے بے شک قیامت کا علم، قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی، بے شک اللہ رب العالمین کو ہی اس کا علم ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے، نہ رسولوں کو نہ فرشتوں کو۔ اللہ کے فرشتے خود نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین اس سورہ لقمان میں فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور میں ہی تمہارے لیے بارش برسانے والا ہوں، اور اللہ ہی ہے کہ تمہیں بارش برسا کر روزی کھلانے والا، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کل اس کے اوپر کیا بیتنے والی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی یہ نہیں جانتا کل اس کے اوپر کیا بیتے گا۔ پھر اللہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَمُوتُ اگر تَكْسِبُ تَمُوتُ، کوئی یہ نہیں جانتا دنیا کے سرزمین پر کہاں اس کی موت آئے گی۔ کیسا علم دیکھیے، اللہ اکبر۔ قیامت کا علم کب آنے والا ہے؟ چند 4 اور 5 باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا۔ پہلی بات، قیامت کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں قیامت کب آنے والی ہے، وہ مشرک ہے اور وہ قرآن و حدیث کو جھٹلانے والا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔